دیکھیں نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے. اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے. اور ایک صحابی تھے، وہ ننگے بدن نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے. تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں، وہ بھی ہے. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاء اللہ نہ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے. اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں ہے کہ سورہ فلق میں ہے. حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے. اس لیے وقت تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو. اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے. اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے. بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت کی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا، اس نے غلط ملت نام بتایا شرارت میں. انہوں نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا بھی غلط ملت بتایا. اینڈ میں وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا، اپنا نام بھی غلط بتایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادو؟ تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ کالے جادو کے اثر میں. اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں. نظر بد کے سائنس تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے بہت زیادہ، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، ٹھیک ہے، یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ طاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا. یہ نظر بد کے کچھ سائنس ہیں. اور بیمار ہونا، بہت زیادہ بیمار ہونا، ضرورت سے زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں. یہ چیز نظر بد کے حوالے سے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو اور اس کے پانی سے، اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ، دوسرے پانی میں مکس کر. اگر نہیں پتہ کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہاؤ. اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، معوذتین انہیں کہتے ہیں، جڑی ہوئی صورتیں. اب بات کرتے ہیں کالا جادو. کالا جادو کے جو سائنس ہیں، پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ چانس نہ دیں. پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے. جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے. نمبر 2، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ. نمبر 3، گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ، غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں. عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی. اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو، یہ ایک سمبل سائن ہے، ون آف دا سائن. ضروری نہیں کالا جادو ہے، ون آف دا سائن، ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو. آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا. آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا. یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے. چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا، اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کا دل ہی نہ کرے، لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا، اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ. یہ سارے سائنس ہیں بلیک میجک کے. لیکن ان سارے سائنس کا کمبائن ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں.
اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی، اسپیشلی خواتین میں، معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں گے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا، جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے، رقیہ نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو۔ یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی، اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے، لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں، 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، وہم ہو جاتا ہے انہیں۔ تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے، وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا، اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی، وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں نے ایک خواب کیا دکھایا، مجھ سے ڈرنے لگ گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یار، اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس وضو میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی ذہنی نشو و نما کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر، تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں، ان اوتھینٹک نہیں، اچھے راکی کے پاس جائیں، اس سے ڈسکس کریں، جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے، اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جائے، آپ ہلنے لگ جائیں، ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا۔ لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا، کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے۔ انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں، ایک پہلوان کو دے دوں، وہ کیا کرے گا؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے۔ کہتے یہی معاملہ ہے، اذکار تلوار کی طرح ہے، لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح۔